19 ہے. چلے ریکارڈنگ ہو گئی، زلیخا بھی آ گئی ہیں ماشاءاللہ. اسکرین شیئر کرتے ہیں. اسٹارٹ براڈ کاسٹنگ. سورہ کہف. اوکے 19 میں تھا عالم، ٹھیک ہے. اور سوال آپ کے یہ تھا کہ عالم جی جو ہے جب ہم نے اس کو بنایا عالمہ جی تو عالم یہ بھی ہو گیا رائٹ یہاں پہ. اور فارم 4 میں یہاں پہ تو عالمہ اور یہاں پہ عالم، ٹھیک ہے. تو یہ عالم تھا اور یہ عالم ہے رائٹ. اگر یہ عالم فارم 1 کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. جی ایسی مطلب ہوا نا. اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. قالو کہو، ربکم تمہارا رب. اب ہم اسے ٹرانسلیشن کریں گے میں جانتا ہوں، ٹرانسلیشن نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہاں پہ آپ کو آ کے پھر کیا کرنا پڑے گا کہ یہ تو فٹ نہیں بیٹھ رہا. تو یقیناً گو کہ یہ بالکل ملتا جلتا ہے عالموں سے، لیکن جی کہو کہ تمہارا رب میں جانتا ہوں رائٹ. لائک تمہارا رب جانتا ہے جی رائٹ. تو یہاں پہ آپ کو اس کے معنی اپلائی کرنے پڑیں گے. اوکے جی یہ تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے بٹ لائک اس آیت کو بہت ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں کیونکہ آپ کو بھی مشکل پیش آئے گی بعد میں. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مائنس سے اب صحیح ہو رہا ہے نا. جی اچھا دوسرا لفظ کیا تھا؟ ازکا. تو اس کا کیا تھا وہ؟ پاکیزہ کھانا. ہاں لیکن اس کا بھی سوال تھا نا کچھ آپ کا. یہی نا عالموں کے وزن پہ اسکایا والا جو ہم کر رہے تھے. سیم کوشچن تھا. سیم اوکے تو یہ آپ کی ذرا سی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی. سو ماشاءاللہ لیکن اچھی بات ہے. لیکن رابعہ آپ کے لیے خاص طور سے کیونکہ آپ بینگ ٹیچر ہو، ٹھیک ہے. میمونہ کا سوال تھا کیونکہ اب آپ اس گروپ میں نہیں ہو تو آپ کو یہاں پہ اور باقی لوگوں کو بھی ابھی آپ کی آیت کریں گے، لیکن یہ سوال چونکہ میں نے آج اس کو کوشش کر کے نکال ہی لیا. کسی کوئی اسکالر 2-3 اسکالر سننے کے بعد تو وہ یہ کہتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 107. شائستہ اور پروین آپ لوگ ہیں اور زلیخا بھی ہیں، اور کون ہے ابھی اس وقت؟ نوشین. نوشین جی جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آج آپ کا ٹیسٹ ہے. بتائیے. کیونکہ میرا ٹیسٹ ہو گیا. اچھا خالدین آیت نمبر 107 سورہ ہود. صحیح. اس کو پڑھیے ذرا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض یس الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. ٹھیک ہے ذرا معنی کیجئے. خالدین فیہا تو ہمیشہ رہیں گے اس میں. دامت السماوات دام دیکھنا پڑے گا مجھے، یہ مجھے دامہ کا ذہن میں مطلب نہیں آ رہی. جب تک قائم ہے. آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک مگر یہ کہ جب چاہے تمہارا رب. ان ربک فعال لما یرید بے شک رب تمہارا. ہاں تو جب اس بچی نے یہ بولا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک یعنی کہ خالدین فیہا اس سے پہلے جو ہے وہ دوزخ کا ذکر آ رہا ہے نا کہ اس میں اچھا چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے.
اور اس میں رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان رہیں گے. تو سوال یہ تھا کہ وہاں پہ بھی کیا وہاں پہ زمین اور آسمان ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب نہیں رہیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ رائٹ, خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. ہاں تو اب آپ بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے جب تک رہیں گے دوزخ میں؟ نہیں ما دامت السماوات والارض الا ما شاء اللہ. میں نے بھی اس سے کہا تھا نہیں, جب اس نے آیت نکال کے بھیجی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن بہرحال میرے پاس ہے جواب اس کا, لیکن آپ سوچیں ذرا, بلکہ آپ سب سوچیں, شائستہ آپ بھی سوچیں. ایسے لگ تو ایسے رہا ہے کہ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے, ما دامت السماوات والارض جب تک ہیں زمین اور آسمان, الا ماشاء اللہ. یہ ما دامت السماوات والارض کہاں سے آ گیا؟ اس کو دیکھتے ہیں کھول کر. رابعہ, جی آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے, جو آپ پڑھاتی ہیں جن بچوں کو, وہ میرے خیال میں آپ سے بڑی عمر کے ہی ہوں گے ہے نا, لیکن اسٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں, چاہے آپ 20 سال کی ہوں چاہے آپ 50 سال کی ہوں, اسٹوڈنٹ جتنی بھی عمر کا آئے گا وہ آپ کا شاگرد بچہ ہے, رائٹ, آپ بڑے ہیں اس کے. تو آپ کو مزہ آنے والا ہے اگر کسی نے یہ آیت پوچھی. بتائیں نا جواب سوچ کے. جی میں سوچ رہی ہوں. جب تک زمین آسمان رہیں گے جب تک رہیں گے دوزخ میں, ہاں, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مصحف اٹھائیں جلدی جلدی, معنی دیکھیں اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں مصحف میں. ترجمہ کسی کا وہی کھولنے کی کوشش کر. آیت نمبر ہے 108. باجی جی باجی یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الفاظ میں بعض لوگوں پر مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں بلکہ وہ وقت یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان زمین رہیں گے. لیکن یہ بات صحیح نہیں, کیونکہ یہاں ما دامت السماوات والارض اہل عرب کے روزمرہ اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے. عربوں کی عادت تھی ہاں وہ ہر چیز میں یہ لگا دیتے تھے, ہاں ثابت کرنا مقصود ہوتا تھا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں, تو اس کو آپ ما دامت السماوات نہیں, لائک جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ناچ, فور ایگزامپل, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اب یہ آنگن ناچ تو کرتا نہیں ہے بھائی, لائک آنگن کو ناچ کیا بول رہے ہیں آپ, لائک کیا مطلب ہوگا؟ یا بندر نہ جانے ادرک کا مزہ, کیا مطلب, لائک بندر کھاتا ہے اس کو ٹیسٹ نہیں آتا کیا, رائٹ. سو دوست لائک ایڈیم کون بناتا ہے, کیسے بناتا ہے, کہاں سے بناتا ہے, رائٹ. بکری کھا گئی 60 گاؤں, رائٹ, بکری 60 گاؤں کیسے کھا جائے گی, رائٹ. سو یہ ما دامت السماوات والارض کا مطلب خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ایک اور ہمیشہ کا محاورہ ہے, وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, یعنی کہ اور اس پہ مزید ایمفیسائز کیا گیا. یہاں پہ نہ سماوات ہے نہ ارض ہے, یہ وہ عربی لوگ روزمرہ یہ کہتے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سما بھی ہمیشہ سے ہے اور ارض بھی ہمیشہ سے, کیونکہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ارض و سما تو بنائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہمیشہ سے نہیں ہے, رائٹ. تو عربوں کی لینگویج میں بولا جا رہا ہے کہ وہ خالدینہ یعنی کہ اتنے ہمیشہ رہیں گے جتنے کہ تم سمجھتے ہو کہ آسمان اور زمین ہمیشہ سے ہیں. صحیح, رائٹ. سو اس کا مطلب ہے یہ پورا ایک ایڈیم ہے, ما دامت السماوات والارض, اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور اس کے بعد پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے, رائٹ. جی جی. سو اٹ واز انٹرسٹنگ, کیونکہ میں نے اور لوگوں سے بھی پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ یار, کسی نے سوال پوچھا ہے
کہ یہ تو صرف سماوات جب تک رہیں گے اور ارض جب تک رہیں گے. رائٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور وہ بندی جو جہاں سے ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہے. ٹیسٹ پاس کری؟ آپ ٹیسٹ پاس کر گئی. آپ کا قرآن جو ترجمہ مترجم ہے وہ پاس کر گئے ٹیسٹ. الحمدللہ. الحمدللہ. رائٹ. سو اور اس کے بعد بھی یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. اب یہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گے وہ بھی خالدین فیہا رہیں گے ما دامت السماوات والارض. ہمیشہ ہی ہمیشہ. الا ما شاء اللہ. اور پھر عطان غیر مجزوز. اس کے بعد آگے کا لفظ جو ہے معنی کر دیجئے. وہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جہنم میں آگے نہیں آیا جب تک اللہ چاہیں گے. اس کے بعد اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیشہ رہنے کے بعد. تو یہ ہے کہ اس میں جو ایمان والے ہیں ان کی جو جیسے جیسے ٹرم پوری ہوتی جائے گی ان کے عذاب کی, اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. رائٹ. that's like اگر آپ مزید اس کو پڑھیں گے. اور آخری بندہ جو جائے گا اس کو بھی بہت بڑی وہ ہو جائے گی اور ان کو جنت سے نکال کر ان کو پیور کیا جائے گا, ان کو نہلایا جائے گا, ان پہ پانی ڈالایا جائے گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جب ان پہ پانی ڈالا جائے گا تو جیسے وہ ایک صحرا میں ایک پودے کی کومپل پہلی بار نکلتی ہے اور کتنی فریش ہوتی ہے. رائٹ. وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے فریش کومپل نکلی ہوئی زمین کے اندر سے. رائٹ. جلنے کے بعد بھی. اینڈ بٹ جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, بالکل قائم مقام ہمیشہ کے لیے. وہ نہیں چینج ہونے والی, جنت نہیں چینج ہونے والی. دوزخ میں وہ لفظ نہیں آتا بار بار. رائٹ. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو توحید والے ہیں, جو موحد ہیں, موحد کہتے ہیں نا توحید والوں کو, توحید پہ جو قائم ہے موحد, وہ لوگ نکل سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے شرک کیا ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, معافی نہیں ہے, ان کی کوئی معافی نہیں ہے. جنہوں نے شرک کیا وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان کو وہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ ہمیں اکیلے بیٹھ کے اگر نہیں سمجھ آتا تو اس کو جیسے وہ اگر لڑکی پوچھتی نا یہ والی آیت تو وہ ہمیشہ کے لیے یہ سمجھتی یا کسی اور کو بولتی اسی طرح سے. رائٹ. اور مجھے بھی نہیں آتا تھا یو نو لائک میں نے یہ آیت ظاہر سورہ ہود شروع تو کی ہوئی ہے لیکن اس آیت پہ کبھی غور نہیں کیا, نہیں پہنچے اس پہ. تو جب تک زمین اور سماوات رہیں گے. کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو 19 علوم کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے پہلا علم عربی سیکھنا ہے. پہلا علم عربی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور کون کون سے علوم ہیں جس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو قرآن سمجھنے میں آنے لگتا ہے. ٹھیک. تو کچھ آیات ایسی آئیں گی لیکن قرآن میں سب کے لیے سب کچھ ہے. اوکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے 19 علوم نہ پڑھا ہوا ہو اور وہ قرآن پڑھے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے سمجھ رکھی ہے اور جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کی اور سیکھتا جاتا ہے اس کے لیے. خیر ابھی تو ہم لوگ بہت ہی جونیئر عربی لیول پہ ہیں, عربی نہیں آتی ابھی, لیکن احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے. کیونکہ اگر یہ آیت لے کے اگر وہ لڑکی کسی اور کو بچی جو ہیں کسی اور کو بتانے لگ جائیں ایسے کہ بھئی جب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے جب تک ہی وہ رہیں گے جہنم میں. رائٹ. تو پھر تو غلط مطلب ہو جائے گا. ٹھیک. So it's very important. So یہ مزیدار چیز تھی. کیا خیال ہے نوشین؟ بالکل جی باجی بالکل صحیح. جی بالکل صحیح بات ہے نا. ہاں کیونکہ ہم لوگ جو نا وہ عربک میں ابھی آج کل عربک لینگویج بھی انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں, ایک ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہمیں لینگویج بھی آنی چاہیے انشاءاللہ. کوشش تو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بڑا اچھی بات آپ نے کی کہ ہم تو ترجمے سے گزر چکے ہیں لیکن یہ ہم بھول بھی جاتے نا بہت سی چیزیں پڑھ کے, تو وہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہاں پر. لیکن الحمدللہ یہ جب ہم ریویژن کرتے ہیں نا اس طرح سے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے.
ہاں تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے، میمونہ کو سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ بھی کیا میں نے. یہ 19ویں سوری سورہ قلم کی آ جائیں ذرا نوشین. سورہ قلم کی 42 ہے شاید یہ، یوم یکشفو. یہ میری آیت ہے جس پہ میں کنفیوز اور حضرت سے پوچھ رہی تھی میں. اچھا. اور یہ مجھے بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کے بعد جو ہے ایک خاتون نے، وہی ان کے پاس نوشین کی طرح والا قرآن ہوگا، نکالی. یوم یکشفو جی 29 پارے میں نا سورہ قلم. یوم یکشف عن ساق ہاں وَيُدْعَوْنَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. يَسْتَطِيعُونَ. معنی کیجئے ذرا اس کے. یوم جس دن یکشفو کھول دیا جائے گا، عن ساقن پنڈلی سے، یعنی ساق پنڈلی. کھول دی جائے گی. وَيُدْعَوْنَ اور وہ بلائے جائیں گے، إِلَى السُّجُودِ سجدوں کی طرف. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. ہاں پنڈلی کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ محاورہ ہے. جی نوشین اس پہ یہ محاورہ ہے، رائٹ، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. پنڈلی کھول دی جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ لائک وہاں پہ لائک کیٹ واک ہو رہی ہوگی نیکڈ. نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا I don't think I like that, right? Because وہ ترجمہ نہیں. ہے. اب دیکھیں آگے انہوں نے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کس طرح کی ہوگی، اسے وہ کس طرح کھولے گا، اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. نہیں یہاں پہ یوم یکشفو لائک فار ایگزامپل اٹس ناٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رائٹ. یوم یکشفو عن ساقین، یہ ہے آئی تھنک آئی گو ود یہاں پہ جو اپنی رابعہ ہیں ان کے لیے. وہ دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کھول لی جائے گی کہ انسانوں کی نہیں کھول لی جائے باجی، گی. اس کی یہ اس لیے بتا رہے کہ ایک حدیث سے ہمیں اس کا وہ ملتا ہے. سنیں ایک صحیح بخاری کی حدیث اس میں سنیں. ملتی ہے. ہاں نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ جیسے یہ والے دامت السماواتو ہے اس پہ جائیں گے تو یہ ایک وہ ہمیشہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ کہ قیامت یعنی کہ قائم ہے جب تک آسمان اور زمین، رائٹ. وہ ترجمہ بالکل یوم یکشفو عن ساقین، یکشفو عن ساقین پہ رہیے، اللہ پہ نہیں جائیے ابھی، کیونکہ ہم کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو کہ غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. صرف اسی پہ رہیے. یوم یکشفو عن ساقین، جب اس دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب پنڈلی کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب میں یہ والا وہ عام ہے، یکشفو عن ساقین، یکشفو عن ساقین، ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پنڈلی کھل گئی، تمہاری پنڈلی کھل گئی، رائٹ. پنڈلی کھل گئی کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس نے پنڈلی کھولی ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے ڈریس پہنے ہوتے ہیں، بارش اگر آ جاتی ہے تو پڈل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پڈل آ جاتا ہے تو آپ اپنی مشکل آ جاتی ہے، رائٹ. سو اس کا مطلب ہے یوم یکشفو عن ساقین کا مطلب جب مصیبت آ جائے گی. اس میں کوئی پنڈلی ہے ہی نہیں. جی اس میں کوئی پنڈلی ہے ہی نہیں. اس میں جب مصیبت آ جائے گی، وہ دن جو مصیبت والا ہوگا، رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں. اوکے. تو وہ دن جو کہ مصیبت والا ہوگا اور جس دن سب کو دعوت دی جائے گی سجدہ کرنے کی، اس کے لیکن ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ ان کی کمرے جو ہیں ویسے اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، وہ جھکنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. تو یہ میری آیت تھی. میں کافی عرصے تک اس میں مسئلے میں پڑ گئی تھی، لائک اللہ معاف کرے. بٹ دین جب پتہ یہ چلا کہ یہ ایڈیم ہے تو لائک آئی مین دیٹس ویری ٹرو کہ اب ہم تو ابھی ورب کے سٹیج پہ ہیں. ابھی تو ہم ناؤن بھی نہیں سیکھنا شروع کیا، خالی ورب پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اینڈ جب ہم ناؤن کریں گے، ناؤن کے بعد ہم آئیں گے کہ ایڈیمز کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو کے ایڈیمز کس کو سمجھ آتے ہیں؟
رائٹ. اب آپ کچھ ایڈیمس ہوں گے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ایڈیم کہاں سے آیا, کیوں ہے, کون استعمال کر رہا ہے, رائٹ. کبھی کبھی سوچتے ہیں, کبھی کبھی تو ایک دم سے دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ بڑے مزے سے ایڈیمس بول رہے ہوتے ہیں. ابھی میں گئی تھی, کوئی ایک 80 ایئرس خاتون تھی, وہ بڑی پڑھی لکھی ماشاءاللہ, انہوں نے مجھے ایڈیم بولا. اب تو ویسے بھی میں 30 سال سے تقریباً 30 سال سے بہت دور ہوں اردو سے, تو میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اور بڑے مزے سے ایڈیومیٹک اردو بول رہی ہے, بڑی پڑھی لکھی قابل خاتون ماشاءاللہ. لیکن میں نے کہا یہ میرے اوپر سے گزر رہا ہے سارا کا سارا, میں ان کو شکل دیکھ رہی ہوں, رائٹ. مجھے ایک ایڈیم سمجھ نہیں آ رہا اردو کا. تو جب ہمیں اردو جو کہ ہماری مدر ٹنگ ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی, تو یوم یکشف عن ساقٍ کہاں سے سمجھ آئے گا, جی رائٹ. سو اس لائک کہ جب مصیبت آ جائے گی, اس کا مطلب لائک خدا نہ خواستہ پنڈلی, لیکن ہمارے ترجمہ نگاروں نے اس کو واقعی پنڈلی کھول کے لکھا ہے, تو وہ اور کنفیوز کر دیا, رائٹ. پہلے وہاں پہ سمجھائیں کہ دیکھیں کچھ ایڈیومیٹک عربیز ایسے ہوتے ہیں, یا قرآن میں کون کون سا ایڈیمز استعمال ہوا ہے. تو یہ دامت یہ ایک میرے خیال میں رابعہ آپ ایک کتاب جی لکھو قرآن کے ایڈیمز. اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی. میں آپ کی اس کو تصحیح کروا دوں گی. آپ ایڈیمز نکالو اور قرآن میں کون جی کون سی فریزز استعمال ہوئی ہیں. تو قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے لائک جو آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں انشاءاللہ, جو اس کو آپ جی گرامر پڑھاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے جی آپ ایک کتاب بنانا شروع کیجئے, ٹھیک ہے, جس میں سے پہلا ایڈیم یہ لکھیے دامت السماواتی والارض, دوسرا ایڈیم جی یکشف عن ساقٍ, جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اس طرح سے آپ ایک کتاب کی پبلشر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر میری زندگی میں آپ ایسی کتاب بنا لیتی ہیں تو ہم سب مل کر آپ کی مدد کریں گے اس کتاب کو چھپوانے میں, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی چلیں, گڈ جاب. So that was the two idioms. ان کا ریزالو ہو گیا. اب چلے سورج کہف پہ دوبارہ. لائک میرے سامنے یہ, خیر یہ ساکھ والا تو میرا سوال تھا, لیکن یہ دامت السماوات, یہ انشاءاللہ اب مزہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نوشین, ہاں جی ٹھیک ہے. یہ رابعہ کو آپ, یہ رابعہ آپ کو جی کچھ جی سمجھ نہ آئے جو یہ آپ ایڈیم کی بک بنا رہی ہیں, نوشین آپ کو لائک نوشین اس کی وہ کریں گی ایڈیٹنگ, رائٹ. جی اللہ پاک آسان کرے. جی بنانا شروع کر دیں, وائی ناٹ, رائٹ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو شوق آئے گا لکھنے لکھانے کا بھی. اوکے, جی تو آپ کے پاس زندگی بڑی پڑی ہے, 19 سال ہو 20 سال, جو بھی چھوٹی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ, یو ول گو لانگ وے. اوکے, انشاءاللہ. جی چلیں اب اگلی آیت پہ آ جائیں, پھر 20ویں پہ جی جی شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم ان یظہروا علیکم, انہم بے شک وہ, ان حرف ہم ضمیر, ان یظہروا اگر وہ خبر پالیں, ان پر ظاہر ہو جائے, اگر ان کو خبر مل گئی, اگر وہ خبر پالیں علیکم تمہارے بارے میں, یرجموکم. اچھا یظہروا یہ وہ ہے ظہر یظہروا, جی ٹھیک ہے, مضارع کا یظہرون والا صیغہ ہے, اور این کی وجہ سے یہ نون گر گیا اور یہ جزم ہو گیا, مجزوم ہو گیا, مجزوم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. علیکم تم پر, علی حرف کم ضمیر, یرجموکم تو وہ تمہیں ضرور سنسار کریں گے, ٹھیک رجم ہے, یرجمو, ٹھیک ہے, اور یرجموکم او یا پھر یعیدوکم تمہیں لوٹا دیں گے, عاد یعید فی ملتہم اپنے دین میں, فی میں ملت دین ہم اپنے, ولن تفلحوا اور ہرگز تم نہ پا سکو گے, ولن تفلحوا نہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مجزوم ہو گیا لن کی وجہ سے. ماشاءاللہ, گڈ. یا اذن تب ابد, اذن ابدن مطلب ولم تفلحوا اذن ابدن, پھر تو تم کبھی بھی فلاح نہیں, ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے, ابدن کبھی بھی. ٹھیک. تو
تو وہ ان کو وہ دے رہے ہیں جو بھیج رہے تھے، ایک کو بھیج رہے ہیں رائٹ، لیکن جی کیا انسٹرکشن کے ساتھ کہ کہ وہاں پر جانا تو ان کو احساس نہ ہو اس طرح سے جانا، اور اگر ان کو خبر مل گئی تو پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا پھر اپنے دین میں آنے کے لیے مجبور کریں گے. ہاں تو تو پتھرا پھر ایک تو ہلاک تم کر کبھی ڈالیں گے، فلاں نہیں اس کھاؤ کا گے. انہیں فکر نہیں تھا، ہاں 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 لیکن ان کو فکر کس بات کا تھا کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں وہ. دین نہ چلا جائے. جی اگر دین بدل گیا تو تم پھر کبھی فلاں نہیں بھی پا نہیں سکو. پاؤ گے، کیونکہ دین جی اگر قائم ہے تو اگر مر بھی جاؤ گے تو دین مر جانے کے بعد انہوں نے یہ والی بات نہیں کی. انہوں نے جی کہا جی کہ اگر تمہارا دین بدل دیا، دین اگر لوٹا دیا تمہیں دین کی طرف، تو پھر تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے رائٹ. جی اگر انہوں نے شرک کی طرف تمہیں دوبارہ بلا لیا تو تم پھر کبھی نہیں فلاح پاؤ گے. سو ویری گڈ آیا رائٹ. سمجھ آ گئی آپ کو اس کا ایسنس؟ جی جی زور آ کس گئی. پہ ہوا؟ مرنے پہ زور نہیں ہوا. احتیاط سے جانا کہ مر بھی سکتے ہو، لیکن اگر انہوں نے تمہارا دین بدل لوٹ دیا، گئے دین بدل ہاں دیا. جی وہ چیز صرف دین ہی پہ جو رہے گا وہی فلاح پائے گا. اور یہ فلاں فلاح کس پائے چیز گا. کی ہے؟ فلاح کس چیز کی ہے؟ لائک آخرت کی فلاح. ٹھیک، جی اوکے نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ اسی طرح اعثرنا ہم نے خبر دی علیہم ان پر، ہم نے خبر دی یا ہم نے خبر پہنچا دی، خبردار کر دیا. اچھا ہم نے اسی طرح ان کو خبردار کر دیا. لیعلموا تاکہ وہ جان لیں. اچھا اعثرنا یہ اعثرا اضربا کے وزن پہ نہیں، آتھرا اور اس کے بعد یہ فارم پہلے تو فارم بتائیے کون سی ہے؟ اثرا ضربا کے وزن دربا ادربا کی وزن ادربا. اضربا. ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، فورتھ فارم ہے. ہاں فورتھ فارم میں. پھر اضربنا کے وزن پہ یا اعثرنا ہے. ٹھیک جی ہے. اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا علیہم ان کو یا ان پر لیعلموا تاکہ وہ جان لیں. لیعلموا نہ ہونا چاہیے تھا لیکن لام کی وجہ سے مظلوم ہو، مطلب نون گر گیا. ماشاء لیعلموا تاکہ وہ جان لیں. اللہ. ان حرف وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ. وعد ہوں اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ اسم ہے نا، کیونکہ دوسرا جو ورڈ ہے وہ مجزوم ہے. مجزوم ہے. گڈ گڈ گڈ. حق سچا. وَأَنَّ اور یہ کہ الساعۃ قیامت، الساعۃ اسم، لا ریب فیہا نہیں ہے کوئی شک اس میں. لا حرف نہیں، ریبا یہ اسم ہے، یا کیونکہ دوسرا ورڈ اس کا مجزوم ہے. بالکل فیہا اس میں، فیہا بالکل. اس میں، فی حرف ہا ضمیر. از جب حرف یتنازعون وہ جھگڑتے تھے، یتنازعون وہ جھگڑتے تھے. تو یتنازعون یہ ہے تنازع، یعنی اردو میں بھی تنازع کہتے ہیں نا. ایک منٹ، تنازع کون سی فارم ہے یہ؟ تنازع تضاربا تنازع صبرا صبرا صابرا اصبرا صابرا اصبرا تصبرا تصابرا. ہاں تنازع. رائٹ. جی یتنازعون جب وہ جھگڑتے تھے، بینہم آپس میں، بین حرف ہم ضمیر، امرہم ان کے معاملے میں. فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ. یہ تو امر کا صیغہ ہو گیا نا. ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت. ٹھیک ہے. ایک عمارت اسم. ربہم ربہم ان کا رب، ان کا رب، اعلم بہم اعلم وہی خوب جانتا ہے، بہم انہیں. قال الذین کہا ان لوگوں نے، غلبوا جو لوگ غالب تھے. تو غلبا یغلبو غلبونا یہ والا کیسے ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، جی غلبا غلبو بس یہ والا ہاں ہے. ہاں.
ٹھیک ہے. غلب وہ لوگ جو غالب تھے علی امرہم اپنے کام پر، لنتخذن ہم ضرور بنائیں گے، ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک مسجد. اچھا یہ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے. بہرحال لائک آئی مین نوشین، زلیخا، شائستہ، پروین، لائک یہ ورب کی ان کو کتنی پہچان ہے رابعہ کو؟ کیسے یہ پریزنٹ کرتی ہیں ورب کو؟ مجھے تو بالکل بھی اب تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں تو چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ پرانے جتنے بھی لیسنز ہیں اس کو ریپیٹ کر کے دیکھوں. یہ وربس وغیرہ کا اب تک جو ہے وہ میں ابھی بھی بہت کنفیوز ہوں. کوئی بات نہیں، وہ آ جائے گا. لیکن دیکھیں ماشاءاللہ یہ عمر میں بھی چھوٹی ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح سے یہ روانی سے کر رہی ہوتی ہے وہ بہت لائک بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل رائٹ رابعہ. تو جزاک آپ کو تو بہت زیادہ، آپ بھی ایک ایسا آن لائن اسکول اسٹارٹ کریں جس میں آپ بہت سارے لوگوں کو استفادہ کروائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. رابعہ؟ جی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو آپ کی نالج ہے ابھی تک وہ آگے پہنچنی چاہیے، اور اس میں ہماری آپ کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو، میری، نوشین کی، آپ ضرور ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کریے. رائٹ؟ کبھی کسی کوئی آیت نہ سمجھ آئے، کیونکہ نوشین کے پاس اگر آپ ایک سوال بھیجتی ہیں وہ فوراً اسی دن 24 آور سے پہلے ان کا جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور وہ الہدا کی ماشاءاللہ بہت ہی پرانی ٹیچر ہیں. سو الحمدللہ. سو ہاں، اب کیا سوال تھا آپ کا؟ اس کا بیک گراؤنڈ. رائٹ؟ تو بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کہ اس کا اگر سلیس ترجمہ پڑھ دیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے نوشین ہے یہاں پہ، وہ کر دیں گی آپ کو. And similarly we cause them to be found, that they who found them، جنہوں نے ان کو پایا. کنہوں نے پایا؟ جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا نا. آئی تھنک اسٹوری جو اسرائیلیٹ سے اس سے آتی ہے اس میں تھوڑا سا کچھ مجھے اختلاف ہے ابھی، جب تک میں پورا نہ سیکھ لوں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کا مذہب کرسچن تھا. آئی ڈونٹ نو، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن پھر یہ لکھا ہوا ہے جب وہ باہر گئے تھے تو سب حضرت عیسیٰ کو کے بارے میں، حضرت عیسیٰ یعنی کہ کرسچن تھے سب. رائٹ؟ سو یہ حضرت عیسیٰ سے پہلا کا واقعہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. رائٹ؟ اس کا ذکر تفسیر میں ہے. اب وہ تفسیر میں نوشین کیا کہیں گی آپ؟ وہ لوگ حضرت عیسیٰ سے پہلے کے لوگ تھے کہ بعد میں واقعہ پیش آیا سورہ کہف کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی وہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی سٹوری ہے. کیونکہ یہ دیکھیں میرا سوال کیوں ہے، رائٹ؟ اور آپ کا جواب صحیح ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ لائک کہ اگر آپ دیکھیں حضور اکرم سے جو سوال پوچھے تھے یہود نے، کفار جب ان کے پاس گئے کہ آپ بتائیں کوئی ایسا طریقہ اپنی تورات سے، انجیل سے، جو ہم ان کا سوال پوچھیں اور وہ اگر اس کا جواب نہ جانتے ہوں گے تو وہ ان کو پروف کرنا تھا کہ یہ پروفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب اگر یہ سوال یہودی سے آ رہا تھا یا کرسچن سے آ رہا تھا، تو اگر ان کی تورات میں موجود تھا یا انجیل میں موجود تھا تو یہ پہلے کا ہوا نا. جی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں، آپ نے کیا بولا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. دیکھیں سورہ کہف کیوں اتری تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ جب اتری تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے انہوں نے. ہاں، کون سے 2 سوال کیے تھے؟ 3 سوال کیے تھے. ایک کعبہ کہف کے بارے میں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روح کے بارے میں سوال. روح کا جواب تو نہیں دیا. 2 سوالوں کے جواب. ٹھیک ہے نا. ہاں، بنی اسرائیل میں آتا نا اس کا جواب، سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں تو ہاں اس کا جواب یہی ہے کہ روح کے بارے میں صرف اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ صحیح جواب تھا کیونکہ یہی جواب ان لوگوں کی تورات میں تھا، یہی جواب. تو باقی 2 سوال تھے اصحاب کہف کے، تو وہ کس سے پوچھے، کس کو ویریفائی کرنے کے لیے پوچھے تھے؟ ان کے یا تو تورات میں ہوں گے یا انجیل میں ہوں گے.
ٹھیک ہے. جی جی اور اگر تورات یا انجیل میں تھے تو وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوں گے, ان کے بعد کے زمانے کے نہیں ہوں گے. جی اچھا چلے میں اس کو چیک کرتی ہوں, بتاتی اس ہوں کو. ہاں تو مجھے تھوڑا سا چیک کریں. کنفیوژن ہو گیا پھر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو صحیح. بہرحال ہاں یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. اینی وے, لیکن یہاں پہ لیکن جو اسٹوری وہی اسرائیلیٹس کی, کیونکہ اب میں تھوڑا سا کوشچن کرنے لگتی ہوں تو پھر میں ان ساری اسٹوریوں پہ بلیو کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اسٹوری یہ تھی کہ جو لوگ تھے جو ان کو چیز کر رہے تھے, جب انہوں نے وہاں دیکھا اور پھر وہاں جب دیکھا تو انہوں نے مردہ حالت میں پایا, رائٹ, ان کو سوتے ہوئے پایا, مردہ حالت میں پایا یا کچھ اس قسم کی سٹوری ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک بہت بڑا پتھر انہوں نے ان کے آگے کر دیا. ان سے ایک سپاہی کو کہا گیا کہ ان کی اس پر ایک بہت بڑا سا پتھر ڈال دو غار کے دہانے پہ. لیکن وہ آدمی جو تھا, جو دل کا نرم تھا, اس نے کیا کیا, تھوڑا سا جگہ کھلی رکھ دی. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا, رائٹ. تو اس جگہ میں سے, وہ جو دہانہ تھا, اس جگہ میں سے سورج پھر ایسے نکلتا تھا, پھر جو لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, رائٹ, کہ سورج ایسے نکلتا تھا. تو آئی ڈونٹ نو وہ اسٹوری کہاں تک درست ہے کہ اس کا کہف کا وہ بند کر دیا. پھر کچھ اسٹوری ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لکھوا کے لگا دیا کہ یہ اصحاب رقیم, یعنی کہ تختی کا نام ہے رقیم, کہ وہ رقیم رقم سے نکلی, کہ وہ لکھی ہوئی تختی وہاں پہ جڑوا دی کہ یہ جو ہیں یہ لوگ بھاگے ہیں, یعنی کہ بادشاہ کی بات نہ مانتے ہوئے, یہ ایمان والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تختی ایک ثابت ہو گئی وہاں پر کہ وہ ان کی ہسٹری بھی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی ہسٹری بھی قائم رکھنی تھی, رائٹ. اور انہوں نے اور جو بادشاہ, جو نئے بادشاہت آگے ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے, تو بادشاہت کے جو ساری ہسٹری ہوتی ہے وہ بھی آگے ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے. تو اس بادشاہ کی صندوقچی میں بھی ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا رکھا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا ایسا ہوا تھا, رائٹ. تو جب یہ لوگ لے کر آئے وہ سکہ, اور وہ سکہ جب بڑھتے بڑھتے آگے گیا اور مشہور ہوا کہ یہ ان لوگوں کے پاس 300 سال پرانا سکہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی جاگے ہیں, لیکن یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. تو جب ان کی انویسٹیگیشن کی گئی تو بادشاہ کے ڈاکیومنٹیشن میں یہ نکلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اس وقت کے دور وقت کے جو کفار تھے ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ایمان کو نہیں چھوڑ رہے تھے. تو پھر ان کو دیکھ کر یہ لوگ جو اصحاب کہف جو ہے, ان لوگوں کے ایمان کو اور پکا کرنے میں وہ ہو گئے کہ یہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے بعد. تو کچھ اس طرح کی اسٹوریاں لکھی ہوئی ہیں ساری تفاسیر میں, رائٹ, جو کہ ٹوٹلی اسرائیلیٹس ہیں. لیکن سوال اس سے میرا جو ہے یہی اٹھتا ہے کہ اگر یہودی نے پوچھا تھا اور اگر کرسچن نے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے اپنی انجیل میں سے سوال نکال کے پوچھا تھا, کیونکہ باقی اگر انجیل میں نہیں ہے, تورات میں نہیں ہے, مین میڈ ہے, تو وہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. کسی مین میڈ اسٹوری کو وہ کیوں ویریفائی کریں گے. اوکے. تو بہرحال میں بھی اس کا انویسٹیگیشن کروں گی اور ڈاشین بھی کریں گی, اور اس کا جواب ہم نکال کے دیں گے, کیونکہ انشاءاللہ میں کل اس کو دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو, کل میں دو تفاسیر دیکھ کے بتاتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہاں پہ کیا ہوا, آسرنا و کذالک آسرنا, کیا مطلب تھا اس کا آسرنا کا؟ خبردار کر دیا ہم نے. ہاں, اس طرح سے ہم نے خبردار کر دیا about them, ان لوگوں کے بارے میں. یعنی کہ یہ کون خبردار کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا بھی, لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کو ان کی نیند سے, یعنی کہ یہ نشانی بن گئے نا ایک طرح سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہو گئے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلا کے بھی اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک. یا پھر جس کو بچانا ہو اس کو کیسے, اس کو 300 سال تک بھی سلا دیتے ہیں, رائٹ. بہت سارے اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, کیوں سلایا, رائٹ. تو اس سے باقی لوگوں کا ایمان پکا ہونا تھا, ٹھیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
made known ان کے بارے میں اس کہانی کو پھیلا دیا. اور کس طرح سے کہانی ان کی سیو رکھی, کیونکہ کوئی کہتا ہو سکتا ہے اس کو پرانا سکہ مل گیا اور یہ خامخواہ میں خریدنے کے لیے کوئی سکہ نہیں ہے, کوئی پرانا اٹھا کے, یعنی کہ اس سکے کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کھانا نہیں ملتا اس کے بغیر میں, لیکن وہ سکہ کو دیکھ کے وہ کوئی دکان والا ہوگا جو کلیکشن ریئر کوئن کا کلیکشن کرتا ہوگا, رائٹ. جب اس نے نیا وہ سکہ دیکھا ہوگا تو کہے گا یہ تو بہت ہی ویلیوبل سکہ ہے, رائٹ. تو سکے سے بھی ہمارے جو آج کل ویلیوبل چیز ہوتی ہے کہ وہ پرانی چیزوں کے ویلیو زیادہ رہتی ہے, نئی چیزوں کی ویلیو کم ہوتی ہے. ٹھیک, پہلے زمانے میں جو ایک فون ہوتا تھا لوگ ایک اس میں خریدتے تھے, بڑا ویلیوبل ہوتا تھا. آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, اتنا ویلیوبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مار دیتے ہیں, رائٹ. سوچنے کی بات ہوتی ہے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہانیوں میں بہت ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, ہمیں سبق حاصل کرنے ہیں اس سے. تو وہ سبق تھے دوسروں لوگوں کے لیے, that they might know, کہ وہ لوگ جان جائیں, وہ لوگ کون لوگ, یہ اصحاب کہف, رائٹ, کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. یا پھر یا وہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ اللہ سلا کے اٹھا سکتا ہے, مار کے اٹھا سکتا ہے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے نا, دونوں وعدے سچ ہو سکتے ہیں. ایک ان کا وعدہ کہ اللہ تمہیں بچا دے گا اگر تم اللہ سے مدد مانگو گے, تو یہ والا وعدہ پورا ہو گیا. دوسرا وعدہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہم سب سے وعدہ کیا کہ ہم سب کو اٹھائیں گے, ہمارا حساب ہوگا. تو جب یہ والا وعدہ سچا ہو سکتا ہے, ان کو سلا کے اٹھانے والا, تو ہمارے مر کے ہمیں دوبارہ اٹھانے کا وعدہ بھی بالکل سچا ہے. ٹھیک, تو اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّا and that the hour, اس آور میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب سے وعدہ ہے. یہ ہم سے بھی وعدہ ہے کہ وہ ساعت آنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, when the disputed among themselves, اچھا اب یہاں پہ یہ ختم ہو گیا فیہا کے بعد, اور اس کے بعد ایک نیا شروع ہوا. when یتنازعون, they disputed among themselves, انہوں نے اپنے آپس میں وہ کیا کر رہے تھے, ڈسپیوٹ کر رہے تھے کس بارے میں, about their affairs, and they said, اچھا یہ کس کے بارے میں بات ہے نوشین, یہاں پہ آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. یتنازعون, یہ جو ایگزسٹنگ لوگ تھے اس وقت کے, جو وہاں پہ ان کا مقبرہ بنانا چاہتے تھے, رائٹ. جی جی بالکل, رائٹ, کہ ان کے درمیان یہ تنازع ہو گیا نا. ہاں کسی نے کہا کہ ان کے اوپر مسجد تعمیر کر دیتے ہیں, کوئی عمارت بنا دیتے ہیں. ہاں, تو لوگ ان کو لے کر جو ہے بہت ہی زیادہ وہ ہو گئے. خیر ان کو آخر میں تو مرنا ہی تھا, رائٹ, لیکن وہ لوگوں کے لیے نشانی بن گئے تھے. اور پھر ان کو لے کر لوگ پریشان ہوئے کہ surely we will take over them a place of worship, رائٹ. یہ ان کے لوگوں کا وہ تھا مسئلہ. اب آگے کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک, تو اس آیت کو دیکھ لیجئے گا کہ کہاں پہ کن سے اللہ کا وعدہ. میرے خیال میں جو وہ ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ان کو دیکھا تھا, رائٹ, ان کا وعدہ تو ویسے حق ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ گئے تھے, بچ گئے تھے اس ٹائرنٹ جو بادشاہ تھا اس سے. ٹھیک, کوئی سوال کسی کو؟ کوئی سوال نہیں؟ نہیں. ٹھیک, تو ایک ہوم ورک مل گیا نوشین کو. نوشین آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, یا کس کو, زلیخا آپ کو پریزنٹ کرنا ہے سورہ یونس. اس کو بنا تو لیا ہے, وربز وغیرہ نکال کے پھر کل کروں گی انشاءاللہ. کل کریں گی, چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ.
ٹھیک. تو نوشین آپ نے کرنا ہے, سورہ رات کر رہی تھی آپ؟ ہاں باجی کر تو رہی تھی لیکن میں نے آج تیاری نہیں کی ہے. اگر کل کر لوں تو میں نے نکالا نہیں آج بالکل بھی. کل کر لیجیے گا. تو پھر ہم ایک اور آیت چلا دیں اس کی. رابعہ جی جی کر لیں, یہ آسان سی ہے, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. جی. جی کریں آپ, پھر میں ایک اور بات بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے. سیقولون, سیقولون, اب ان قریب وہ کہیں گے. یہ سیقولون جو یہ ان قریب کے لیے ہے. یقولون قال یقول, یقولون تھرڈ صیغہ فعل مضارع. ثلاثۃ تین, یہ تنوین ہے, یہ اسم ہے. رابعہم, رابع با کسرہ کی وجہ سے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ہم ضمیر. اب وہ یہ کہیں گے ثلاثۃ تین, رابعہم اور چوتھا ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا. کلب ٹھیک ہے. یہ اسم ہے, لام پہ لام مجزوم ہے, اور ہم ضمیر. ٹھیک. ویقولون, اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ, سادسہم چھٹا, اور ان کا چھٹا ان کا کتا. ٹھیک ہے. تو اب یعنی کہ جواب بتا دیں گے حضور اکرم, تو پھر یہ سوال نکالیں گے کہ وہ 3 تھے کہ 5 تھے. تو اللہ سبحانہ جی. تعالیٰ نے اس جواب کا اس کا سوال کا پہلے ہی حل بتا دیا. رائٹ, یہ ایسا کہیں گے. رائٹ, لیکن اس سے ایمان پہ کوئی حرج نہیں پڑتا. جی بالکل. ٹھیک. اوکے, آگے. رجمن بالغیب, یہ لوگ بن دیکھے باتیں کرتے ہیں, یعنی اندازے کے تیر چلا رہے ہیں. رجمن اسم بالغیبی, با حرف جر, با حرف ہے, اور یہ الف لام کی وجہ سے اسم ہے. اوکے, سو آپ نے کیا کہا, با حرف ہے اور الف لام کی وجہ سے اسم ہے. صحیح ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ چونکہ ویسے بھی 25 پہ آنے والی ہیں, تو اب آپ ورب کو تو کرتی ہیں اور ناؤن آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں, یعنی کہ صرف آپ کا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا نحو کی طرف آئیں. ٹھیک. تو اس میں جو پہلا آپ کا اسائنمنٹ ہے رابعہ, بلکہ نوشین آپ کی بھی, کہ با حرف جر ہے اور الغیبی یہاں پہ کسرہ آیا. کیوں آیا؟ با کی وجہ حروف جر کی وجہ سے نا باجی. ہاں, مجرور ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ غیبین کیوں نہیں ہے نوشین؟ کیونکہ الف لام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں لگتی. جی رابعہ, یہ بات یاد رہے گی؟ یاد رہے گی. اور میری اتنی مطلب مجھے گرامر اتنی اچھی تھی نہیں میری. انشاءاللہ اب صحیح ہو, آپ کے ساتھ میری صحیح ہوئی الحمدللہ. یہ تو تھوڑا انشاءاللہ بہت ہو جائے. ہاں, تو ورب آپ کو آگے ہے. اب ال جہاں جہاں لگا ہوگا وہاں پہ آپ کو تنوین نہیں ملے گا. یہاں تنوین تھا, ال نہیں لگا ہوا تھا. اگر یہ الخمسہ ہوتا تو تنوین نہیں لگا ہوتا, الخمسہ تو ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو 2 چیز آج پتہ چل گئی. حرف جر کے بعد آپ کو ہمیشہ کیا ملے گا؟ کسرہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو بالغیبی, بالغیبہ نہیں ہے, بالغیبو نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ بالغیبی. اس کی سب سے اچھی مثال جو ہم دیتے ہیں, ہم سوئچ کر رہے ہیں تھوڑا سا, سورہ قدر کون سی اس میں ہے آیت میں؟ نمبر کیا ہے سورہ قدر کا؟ سورہ قدر تو آخری تیسرے پارے میں ہوگی نا باجی. نمبر کیا ہے؟ نمبر قدر یہ رہی 97. رائٹ. تو آپ یہ دیکھو رابعہ اینڈ باقی لوگ بھی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اور دوسری آیت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. میں سب کو یہی بتاتی ہوں کہ جب میں بچپن میں یاد کرتی تھی تو میں کہتی تھی یہ لیلۃ الہ, یہ لیلۃ الہ, میں کنفیوز ہو جاتی تھی.
کس کو لیلۃ بولوں کس کو لیلۃ بولوں. لیکن اب کنفیوز نہیں ہوتے, کیوں؟ فی ہے تو لیلتی ہوگا ہمیشہ, اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. فی حرف جر تو یہ لیلتی ہو گیا. ٹھیک ہے رابعہ؟ جی جی تو اگر آپ کسی کو واقعی حرف جر بتانا چاہتی ہیں تو آپ یہ 2 آیتیں کروا دیں. یہاں ماں لیلاتو ہے, یہاں فی لیلاتی ہے. کیوں؟ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو فی کے بعد ہم اب من ہے, اگر کبھی من آئے تو آپ ہمیشہ کیسا اچھا فی لیلاتی ہے, اب میں کہوں زمین میں تو میں کیسے بولوں گی؟ ترجمہ کرو. من الارض. وہ تو زمین سے ہو جائے گا. اگر میں کہوں زمین میں, فی الارض. آسمان میں, آسمان کی طرف. الی السماء. الی السماء. الی السماء تو نہیں کہیں گی نا کبھی بھی, صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو جہاں جہاں حرف جر ہیں تو وہ پکا ہو جائے گا. ٹھیک, خود ہی آپ کو زیر زبر سمجھ آ جائے گی. فی الارض اور 18واں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوا؟ بالغیبی. تو اب آپ کو ورب کے ساتھ ساتھ کبھی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے, کوئی بھی اگر آپ کے پاس کیا آئے گا؟ حرف جر آئے گا تو. ٹھیک ہے, ٹھیک. بالغیبی آگے پڑھیے. وَيَقُولُونَ, آگے بولیے. وَيَقُولُونَ, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں سبعۃ, 7, و ثامنہم, اور 8واں ان کا کلبہم, کتا, اور رائٹ. ان کا ہاں, تو وہ کچھ بھی نمبر بناتے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. رائٹ. تو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ قل ربی, کہو کہ میرا رب عالم جانتا ہے. بعدتہم. ہو گیا, آ گیا واپس, عالم آ گیا. ٹھیک ہے, میرا رب, میں جانتا ہوں نہیں کہہ سکتا نا, میرا رب جانتا ہے, تو یہ یہاں پہ ایڈجیکٹو ہو گیا. ٹھیک ہے, بعدتہم, کی گنتی کو. ان کی گنتی کو. ما یعلمہم, ما یعلمہم, اور کوئی ما نہیں یعلم, نہیں جانتا نہیں جانتا ان کو, اللہ سوائے, قلیل, تھوڑے سے. ہاں. اب فلا تمہاری, فلا تمہاری جھگڑو, بس نہ جھگڑو. اب یہ تمہاری, بس نہیں, تمہاری کا مطلب ہوتا ہے جھگڑو یا آرگیو کرو, بحث کرو. رائٹ, بحث نہ کرو. فیہم, ان کے بارے میں. اچھا, اب یہ فی ہم جو ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہم کسرہ کے ساتھ آیا, لیکن وہ آخر والے لفظ کی بات ہوتی ہے. ہم اور ہم جو ہیں, یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ مبنی طریقے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی جیسے من ہا, اب آپ کو سوال آئے گا کہ یہ تو منہا ہے, تو یہ تو مجرور ہونا چاہیے تھا. اس کا مجرور منصوب سب ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ضمیر ہے, ضمیر مبنی ہوتے ہیں. سو فیہم صرف زبان کی ادائیگی کے لیے فیہم ہے, اور کہیں ربہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فیہم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زبان پہ آسان پڑتا ہے. رائٹ, ورنہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی نیچر کا ہوتا ہے. ٹھیک, فیہم الا مراء ظاہرا, الا مگر, مراء ظاہرا, تھوڑی سی بحث, مطلب سرسری سی گفتگو. ہاں, ان کے مراء بارے میں اسم ہاں, اس لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ بیکار کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ارے وہ 3 تھے, ارے وہ 4 ہیں. رائٹ, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہیں اللہ جانتا ہے, بس آگے بڑھو. رائٹ, کیوں؟ ایمان, آپ ایسی چیزوں پہ بحث کریں جن کا تعلق ایمان سے ہے. جو ایمان سے تعلق نہیں ہے, یہ سٹوریز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک مثالوں کے طور پہ دی ہے. ٹھیک جی. ولا تستفتی,
वला और ना तस्तफ्ती पूछ गछ करो। अच्छा तस्तफ्ती कहते हैं, कौन सा वर्ब है तस्तफ्ती? एक मिनट, ये वर्ब नहीं है सीन मजजूम होने की वजह से, यह है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ता जमा सीन जमा ता जमा फा जमा ता, ठीक है। ये पहली बात ही 3 लफ्जी नहीं है, ये बहुत सारे लफ्ज हैं, ठीक है। बहुत सारे लफ्ज हैं तो आपको 3 का लफ्ज निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको 3 का लफ्ज निकालना है तो इसमें एडिशन क्या क्या हुआ है, ठीक है। सीन तो इजाफा होता है, उसका फॉर्म 10 में जो इजाफा होता है इस्तगफरा, राइट। सीन तो इजाफा है, राइट। तो सीन और ते तो इजाफा लग रहे हैं। जब सीन को आपने इजाफा मान लिया तो उसके साथ साथ ते तो आता ही है, ठीक है। अब ये वाला ते जो है ये मुजारे की अलामत है, राइट। तो बचा क्या, फा था, राइट। यहाँ कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस्तफ्ती है, राइट। ती का मतलब इस्तफ्ती या, तो ये है फा ता या, इसका रूट वर्ड है, ठीक। और ये मजजूम है क्योंकि या गिर चुका है इसका, सही, ठीक जी। समझ आई? जी आ गई। ला की वजह से वो या गिर गया तो ये मजजूम हो गया, मजजूम हो गया जी, लेकिन ये फॉर्म 10 था, ठीक। फॉर्म 10 था, ठीक है, सही है। फीहिम उनके बारे में या उनके मामले में, मिनहुम उनसे अहदन कभी भी, कोई भी वला तस्तफ्ती और ना पूछगछ करो, फीहिम उनके बारे में, मिनहुम अहदन कोई भी, किसी से भी, अच्छा ठीक है। ठीक। यानी कि आप ये सवाल लेके जाएंगे जब आप ये पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये बात बता दी है कि कोई कह रहा है 3 है, कोई कह रहा है 5 है, कोई कह रहा है 7 है, तादाद अल्लाह को पता है, दैट्स इट। तो आपका भी जवाब ये होना चाहिए कि तादाद अल्लाह को पता है, ठीक है, ठीक है, राइट। क्योंकि अब उनको सवाल का जवाब बता दिया, पूरी कहानी बता दी जो कि उन्होंने, कि उसके बाद वो आएंगे कहेंगे कि नहीं आप ये बताएं आपके वो 3 थे कि 5 थे, 4 थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप उनसे कह दें कि ना सिर्फ ये अल्लाह को पता है, राइट। और अल्लाह जितना रसूल को बताते हैं वो आगे उतना ही बढ़ाते हैं, ठीक है जी, ठीक। तो गुड ट्राई, माशाल्लाह। तो कुछ हेल्प नौशीन का होमवर्क है इंशाल्लाह। एंड या अय्युहल्लज़ीना आमनू शुरू होगा नेक्स्ट वीक से जब तारिक वापस आ जाएंगे, ऑलराइट। ठीक है, सही है। चलें, तो कल जुलेखा भी करेंगी और नौशीन, जुलेखा नौशीन इंशाल्लाह परवीन आप भी कर लीजिएगा एक आध आयत, ठीक है, क्योंकि आज राबिया ने बहुत सारी कर ली माशाल्लाह। कल दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, ठीक इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, ओके, फिर मुलाकात होती है कल। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।